بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق۔ جی جی خلاف للسوفسطائیہ، اس کے تحت تفصیل آئے گی سوفسطائی فرقوں کی، جی جی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقائق الاشیاء ثابتہ بھی کہنا ضروری تھا جی اور العلم بها متحقق کہنا بھی ضروری تھا۔ جی بات آپ سمجھ رہے جی ہیں؟ سوفسطائیوں کے جو فرقے ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں، ان کی جو افکار و نظریات ہیں، جی ان کی جب تفصیل سامنے آئے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ جی کہنا بھی ضروری اور العلم بها متحقق کہنا بھی ضروری ضروری۔ سمجھو بات؟ جی جی معنی کریں، اور علم اور علم ان کے بارے میں ان کے بارے میں متحقق ہے، متحقق ہے۔ یعنی چیزوں کے حقائق ثابت ہیں اور ان کے بارے میں علم متحقق ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی علم متحقق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم متحقق ہونے کا مطلب یہ کہ ثابت فی نفس الامر، جی یہ نہیں کہ موجود فی الخارج۔ جی تحقق کے معنی ایک وجود خارجی کے بھی ہوتے ہیں، بات ذہن میں رکھیں۔ جی تحقق کے ایک معنی وجود خارجی کے بھی ہوتے ہیں۔ جی متحقق ہے یعنی خارج میں موجود ہے، جی لیکن یہاں پر یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پر تحقق کے معنی ہے ثبوت نفس امری۔ کیا ثبوت نفس امری، کیا ثبوت نفس امری۔ بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ تحقق کے معنی ہے ثبوت نفس امری، نفس امر میں ثابت ہے، جی جی نفس امر میں پایا جاتا ہے، جی خارج میں موجود نہیں کہا جا رہا۔ جی کیوں؟ بات پہ دھیان دو۔ جو متکلمین ہیں جی وہ ان امور کا وجود خارجی مانتے نہیں ہیں، جی جی اس لیے علم کلام ہے نا، جی جب علم کلام ہے تو ان کے متکلمین کے نظریات کے مطابق گفتگو ہوگی۔ جی لہٰذا والعلم بها متحقق یعنی والعلم بها ثابت فی نفس الامر جی لا موجود فی الخارج۔ جی بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ معنی کریں۔ اور علم اور علم ان کا متحقق ہے۔ متحقق۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ جی جی اب شرع کی اغراض جی جی آپ ذہن میں رکھیں۔ سوال یہ کہ والعلم بہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جی ہا ضمیر کا مرجع حقائق کو بنائیں گے جی جی، یا کچھ اور؟ جی جی توجہ رکھیں۔ اگر آپ حقائق کو بنائیں، بظاہر یہ کہ العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق ہے، جی جی یعنی العلم بحقائق الاشیاء ثابتہ جی متحقق، جی العلم بحقائق الاشیاء متحقق، جی زائد یہ ہے۔ جی اعتراض سمجھنا دھیان سے۔ اعتراض یہ ہے کہ العلم بحقائق الاشیاء متحقق، جی جی حقائق الاشیاء جمع کی اضافت جمع کی جانب، جی استغراق مراد۔ جی معنی کیا؟ العلم بجمیع الحقائق، العلم بجمیع الحقائق جی متحقق۔ جی توجہ ہے نا؟ جی سر۔ تو اب اعتراض اس پر یہ ہوگا کہ العلم بجمیع الحقائق متحقق، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ تمام تر اشیاء کے حقائق کا علم تو متحقق نہیں ہے، بے شمار اشیاء تمہاری نگاہ سے خارج ہے۔ جی جی اعتراض آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ سر۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جی تو لہٰذا ہا ضمیر کا مرجع حقائق نہیں بن سکتا۔ جی بات ہے ہی ذہن میں؟ جی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، ہا کا سوال تو سمجھ گئے ہو نا؟ جی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں اچھا چلو، بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہا کا مرجع حقائق نہیں ہے، جی ہا کا مرجع حقائق نہیں ثبوت الاشیاء ہے، ہے۔ جی ثبوت و حقائق الاشیاء۔ جی تو عبارت یہ نہیں ہے العلم بحقائق الاشیاء متحقق، جی عبارت یہ ہے کہ العلم بثبوت حقائق الاشیاء متحقق۔ جی جی ہر شے کا علم نہیں ہے، جی
لیکن اشیاء کے ثبوت کا علم ہے، جی چیزیں ہیں مطلب جی یہ چیز کیا ہے یہ پتہ نہیں ہم کو، جی ہے یہ پتہ ہے، جی دو باتوں میں فرق ہے نا، جی یہ کیا ہے یہ نہیں پتہ، جی یہ ہے یہ پتہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا بھئی والعلم بہا میں ہا کا مرجع ثبوت الحقائق ہے، جی ثبوت الحقائق ہے۔ جی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرما رہے کہ نہیں، ہا کا مرجع ثبوت الحقائق نہیں، ہا کا مرجع حقائق ہے۔ جی جی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ بھئی اگر ہا کا مرجع حقائق کو بناؤ گے تو مانو گے العلم بجمیع الحقائق متحقق، جی کیا العلم بجمیع الحقائق متحقق، بات سمجھے جی نہیں؟ جی تو رہا یہ اعتراض، اس کا جواب دیتے ہیں پھر، جی جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے، جی۔ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ کہا والعلم بہا متحقق، جی سوال ہے کہ ہا کا مرجع کیا ہے؟ جی بظاہر یہ کہ حقائق الاشیاء، جی اب معنی بنے گے والعلم بحقائق الاشیاء متحقق، جی والعلم بحقائق الاشیاء متحقق، جی اشیاء کے حقائق کا علم متحقق ہے۔ جی سوال یہ کہ حقائق الاشیاء جمع کی طرف اضافت استغراق مراد، مطلب العلم بجمیع الحقائق متحقق، جی تمام تر حقائق کا علم متحقق ہے، جی یہ بات تو خلاف واقع ہے، جی تمام تر حقائق کا علم تو متحقق نہیں ہے، جی اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ تو لہٰذا العلم بجمیع الحقائق یہ کہنا درست نہیں، جی۔ لہٰذا العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق الاشیاء نہیں بنایا جا سکتا، جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ یہ اعتراض ہے۔ جی علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا، حاصل جواب یہ کہ العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق ہی ہے۔ جی جی بعض حضرات نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ ہا کا مرجع حقائق نہیں ہے بلکہ ثبوت الحقائق ہے، جی حقائق نہیں ہے ثبوت الحقائق ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی۔ تو جب ہا کا مرجع ثبوت الحقائق ہے تو تمام تر اشیاء کے حقائق کا علم تو نہیں ہے، لیکن ان حقائق کے ہونے کا علم ہے، جی جی وہ ہیں، جی جی کیا ہیں یہ پتہ نہیں ہے، جی ہیں یہ پتہ ہے۔ جی بعض حضرات نے کہا کہ ہا کا مرجع حقائق نہیں بلکہ ثبوت الحقائق ہے، جی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرما رہے نہیں، ہا کا مرجع حقائق ہے۔ جی جی رہا تمہارے اعتراض کی بات، اس کا جواب ہے ہمارے پاس، وہ آگے چل کے جواب دے رہے، بات سمجھے ہو نہیں جی سمجھے؟ اصل بات ہے کہ ہا کا مرجع کیا ہے۔ جی جی علامہ تفتزانی کہہ رہے ہیں حقائق، جی جی بعض کا ثبوت الحقائق ہے، جی جنہوں کا ثبوت الحقائق ہے وہ کہتے ہیں حقائق بناؤ، تو اعتراض ہے۔ علامہ تفتزانی کہتے نہیں، اس کا ہمارے پاس جواب ہے، جی اتنی بات سمجھو؟ جی۔ اور علم اور علم ان کا ان کا یعنی حقائق کا، جی توجہ ہے نہیں؟ جی توجہ ہے؟ جی جی سوال یہ ہے، اتنی بات جی ذہن میں آگے کہا کہ مرجع حقائق، حقائق سوال ہے کہ علم سے کون سا علم مراد ہے، جی تصوری یا تصدیقی؟ جی دھیان رکھنا، اگر آپ کہیں تصوری جی یعنی العلم بالحقائق جی یعنی تصورات الحقائق متحققۃ، جی تصور الحقائق متحقق، یہ مطلب بنے گا نہیں؟ جی جی ایسا نہیں؟ جی ذہن میں رکھیں، اگر علم کے معنی تصور کے ہوں جی تو اب لا ادریہ سوفسطائیہ کے ایک فرقہ لا ادریہ آگے چل کے بیان آ رہا ہے، جی جی ان کا رد نہیں بنے گا، جی ان کا رد نہیں بنے گا، جی کیوں؟ اس لیے کہ تصور تو وہ مانتے ہیں، جی جی نہیں سمجھے؟ جی تصور وہ مانتے ہیں، جی جی وہ تصور مانتے ہیں، بات ہے ہی ذہن میں؟ جی جی تو اب اگر آپ علم کے معنی تصور کریں گے تو تصور تو وہ مانتے ہیں، جی کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں یقین نہیں ہے، جزم نہیں، شک ہے، جی تو شک تصور کی قسم ہے نا، جی جب شک تصور کی قسم ہے تو شک وہ مان رہے ہیں مطلب تصور مان رہے ہیں، جی تو اب اگر علم کے معنی تصور کے ہوں تو لادریوں کا رد نہ ہوا، کیونکہ وہ تو مان رہے ہیں، جی جی یہ جملہ تو ان کے رد کے لیے ہے نا، جی جب یہ جملہ ان کے رد کے لیے ہے جی، جی اور اس بات کو وہ مان رہے ہیں تو پھر رد کیسے ہوگا؟ جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ علم کے معنی اگر تصور کے کریں تو آپ نے ان موجودات کے محدثات کے
جی علم کو لے کر ان کے محدث کے وجود پر استدلال کرنا ہے. جی ذہن میں رکھنا یہ تصور سے حاصل نہیں ہوگا, تصدیق ضروری ہے. جی یہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی یہ تصور سے حاصل نہیں ہوگا, تصدیق ضروری ہے. جی تو جو تمہارا مقصد اصلی ہے جی علم کے معنی تصور کرو تو وہ بھی حاصل نہیں ہوتا. جی مطلب یہ ہے کہ علم کے معنی تصور کرو تو لا ادریوں کو بھی ارادہ نہیں ہے. جی علم کے معنی تصور کرو تو تمہارا جو مقصد ہے یعنی وجود محدثات سے وجود محدث پر استدلال جی وہ بھی نہیں ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی اگر علم کے معنی تصور کرو جی تو وجہ ہے, جی. اور اگر علم کے معنی تصدیق کرو, علم کے معنی تصدیق کرو یعنی تصدیق الحقائق متحقق. جی کیا؟ تصدیق تصدیق الحقائق الحقائق متحقق. جی جی حقائق کی تصدیق پائی جا رہی ہے. جی تو جب توجہ ہے نہیں, جی حقائق بتایا تھا حقیقت مائیت کے معنی میں ہے, جی حقیقت ہے مائیت کے معنی میں ہے. ذہن میں رکھنا مائیت کا ادراک تو تصدیق بنتا نہیں, وہ تو تصور بنتا ہے. جی نہیں سمجھے؟ مائیات کا جو ادراک ہے وہ تصور تصدیق نہیں بنتا, وہ تصور بنتا ہے. جی اور جو آپ منطق کے اندر پہلی بات پڑھتے ہو تصورات کی, جی مورف کی اور قول اشارے کی بات, جی تو مورف اور قول اشارے کیا کرتے ہیں؟ وہ افادہ تصور کرتے ہیں نا. جی تصدیق تو حاصل نہیں ہوتی, تصدیق کی تو بات ہی الگ ہے. جی اب کیا کرتے ہو آپ کرتے ہو جی اس شے کا جو تصور ہے ذاتیات کے واسطے سے یا رضیات کے واسطے سے. جی ذاتیات کے واسطے سے تو ذاتیات ملازم ذات کے لیے میرا تو اعلیٰ بنتی ہے نہیں بنتی, جی. یوں بالکل نہ بکو نہیں اور پھر آگے بالوجہ بے وجہ, یہ کس میں بن جاتی ہے؟ جی تو ماہیات کا جو علم ہے وہ تصور ہے, جی وہ تصدیق نہیں ہے. جی اگر آپ علم کے معنی تصدیق کرتے ہیں تو حقائق حقیقت کے معنی ماہیت, جی. ماہیات کے وہ جو علوم ہیں وہ تصدیقات ہیں ہی نہیں, وہ تصور ہیں. جی اور اگر معنی تصور کرتے ہیں, دو خرابیاں آپ کو پہلے بتا دی. جی وہ اعتراض سمجھو نہیں سمجھو؟ جی سر وجہ ہے جی یہ اعتراض تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم سے اس کے عام معنی مراد ہے. جی مطلب یہ ہے کہ علم پر جو ہے الف لام یہ برائے استغراق ہے. جی اس کے لیے ہے برائے استغراق. استغراق. جی تصور بھی ہے تصدیق بھی ہے. جی جی وجہ ہے جی اور تصدیق بے وجود الحقائق بھی ہے اور تصدیق بے احوال الحقائق بھی ہے. جی وجہ ہے نہیں, جی تصور بھی ہے اور تصدیق بھی ہے. جی یعنی العلم بہا, العلم پر جو لام ہے برائے استغراق ہے. جی العلم برائے استغراق. جی سارے علوم جی ایک علم تصوری ایک تصدیقی ہے. جی یعنی حقائق کا علم تصوری بھی ہمیں حاصل ہے, حقائق کا علم تصدیقی بھی حاصل ہے. جی اور حقائق کے بارے میں جو تصدیقات ہیں خود ان کے وجود کی تصدیق, جی. ان کے احوال کی تصدیق کا سارے کے سارے. جی جی توجہ ہے نہیں؟ جی اب غور کرنا. اعتراض یہ تھا کہ اگر تصور مراد ہو تو لادریوں کا رد نہیں ہے. جی جی ہم نے کہا تصدیق بھی مراد ہے, لادریوں کا رد ہو جائے گا. جی اعتراض یہ کہ اگر تصور مراد ہو تو جو استدلال ہے محدثات کے وجود سے محدث کے وجود پر جی وہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا تصدیق بھی مراد ہے. جی جی اور نہیں سمجھو بات جی کو, سر. توجہ ہے. جی دوسرا رہی بات کہ اگر العلم سے مراد تصدیق ہو تو تم نے کیا کہا تھا کہ حقائق اور ماہیات کا علم تو تصوری ہوتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی ہم کہتے ہیں تصوری بھی ہے. غور کریں, ایک ہے ان کی ذوات کا علم, جی ایک ہے ذوات کا علم, جی ایک ہے ان کے وجود کا علم, جی ایک ہے ان کے احوال کا علم. جی ذات کا جو علم ہے یہ تصوری ہے. جی ہمیں فقط ان کی ذوات کا علم نہیں ہے, جی ہمیں ان کے وجود کا بھی علم ہے. جی ذہن میں رکھے شے کے وجود کا علم تصدیقی ہوتا ہے. جی عرفان موجود ہے, جی تصدیق نہیں ہے. جی اور سمجھو جی عرفان موجود ہے, جی وجود کا علم تصدیقی ہے. جی عرفان چاچڑ ہے, جی یہ اس کے احوال کا علم ہے, جی. یہ بھی تصدیق ہے. جی سمجھے نہیں؟ جی معترض نے کیا کہا کہ ماہیات اور حقائق کا علم تو تصوری ہوتا ہے. جی ہم نے کہا جواب میں ماہیات اور حقائق کے
کی ذوات کا علم تصوری ہوتا ہے، جی ان کے وجود کا علم تصدیقی ہوتا ہے، احوال کا علم تصدیقی ہوتا ہے. یہاں پر وجود اور احوال ان کا علم بھی مراد ہے. جی جب وجود اور احوال ان کا علم بھی مراد ہے ذہن میں رکھیں تو وہ تصدیق ہوگی، ذوات کا علم تصور ہوگا. جی بات سمجھو نہیں؟ جی خلاصہ اعتراض اور جواب کا پھر سمجھ لو. معترض نے کہا تھا علم سے کیا مراد ہے؟ تصور تصدیق. جو بھی مراد لو اعتراض ہے. جی تصور مراد لو تو لادریوں کا بھی رد نہیں ہے. جی تصور مراد لو تو وجود محدثات سے وجود محدث پہ استدلال نہیں ہو سکے گا. جی تصدیق کی بات کرو، علم سے مراد تصدیقی لو تو ماہیات اور حقائق کا علم تصدیقی ہوتا نہیں ہے، وہ تصوری ہوتا ہے. جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ تفتزانی نے کہا بھائی العلم پر علم برائے استغراق، جی تمام علوم تمام. تصوری بھی تصدیقی بھی. جی اب پہلا اعتراض کہ بھائی لادریوں کا رد نہیں ہے، تصدیق آ گئی ہے، جی. لادریوں کا رد ہو جائے گا. جی تم نے کہا وجود محدثات سے وجود محدث پر استدلال نہیں ہے، ہم نے کہا تصدیق آ گئی ہے، استدلال ہو جائے گا. جی بات آئی تم نے کیا کہا کہ علم تصدیقی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ حقائق اور ماہیات کا جو علم ہے وہ تصوری ہوتا ہے. جی. ہم نے کہا حقائق اور ماہیات کی ذوات کا علم تصوری ہوتا ہے، تصوری. ان کے وجود کا علم تصدیقی ہے، ان کے احوال کا علم تصدیقی ہے. دیکھو نا جی. والتصدیق بہا اے بے وجودہا جی فی نفسہا جی. و بے احوالہا. جی تو ان کی ذوات کا جو علم ہے وہ تصوری ہے، جی. ان کے وجود کا علم تصدیق ہے، جی. ان کے احوال کا علم تصدیق ہے. تصدیق ہے. تو ہم فقط ان کی ذوات کی بات نہیں کر رہے، ان کے وجود اور ان کے احوال کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ تصدیق ہے. تو انہی سے ہم جو ہے وجود محدث پر استدلال کرتے ہیں. جی بات ہو گئی نہیں ہوگی؟ جی. مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا؟ جی. ابھی یہ سوال باقی ہے تفتزانی علیہ رحمہ پر، جی یہ سوال باقی ہے جی کہ آپ نے ہاں کا مرجع حقائق بنا لیا، جی والعلم بجمیل حقائق کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. اس کا جواب آگے خود دیں گے تفتزانی علیہ جی رحمہ. جی بات سمجھی ہو نہیں؟ جی. اور علم اور ان علم کا کن کا یعنی حقائق کا. حقائق کا. اب یہ علم کی تفصیل کر دی نا، من بیانیہ اشارہ کر دیا کہ العلم پر علم برائے استغراق. جی. ٹھیک ہے، ان کے تصورات ان کے تصورات اور ان کی تصدیق ہے، اور ان کی ان کے تصدیق. احوال کی تصدیق. احوال کی تصدیق. ٹھیک ہے، جی. ذوات کا جو علم ہے وہ تصور ہے، جی وجود و احوال کا جو علم ہے وہ تصدیق ہے. جی نہیں سمجھو؟ جی. متحقق ہے. متحقق ہے. ہو گیا مسئلہ. جی بعض نے کیا کہا، بعض نے کہا نہیں حق مرجع حقائق نہیں ہو سکتا، تو بھائی پھر کیا بناؤ گے؟ جی کہا ثبوت الحقائق. جی. کیا ثبوت الحقائق. توجہ ہے؟ جی غور کریں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی یہاں 100 طلبہ بیٹھے ہوئے، میں سب کو جانتا ہوں، جی یہ اور بات ہے. جی یہاں پر 100 بیٹھے ہیں یہ مجھے پتا ہے، جی جی 100 کا ہونا معلوم ہے، جی 100 کے ہونے کی معرفت ہے کہ ہیں. جی کون کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہیں. جی دیکھو یہ اور بات ہے. جی 100 بیٹھے ہیں یہ بھی پتا ہے، جی. اور ایک ایک لڑکے کا نام بھی ہے یہ بھی پتا ہے. جی یہ تو زیادہ دشوار ہے نا، جی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی. تو دو باتوں میں فرق سمجھو. والعلم بہا، میں ہا کا مرجع حقائق الاشیاء بناؤ. جی مطلب کیا؟ اشیاء کے حقائق کا علم ہے، جی جی اس کی حقیقت کا علم بھی ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی. جی ٹھیک ہے. جی. یہاں پر 1000 چیزیں ہیں، آپ کہہ رہے ہو 1000 چیزوں کی حقیقتوں کا ہمیں پتہ ہے. جی جی تو ذہن میں رکھیں یہ خاصا دشوار ہے. جی برخلاف کس کے؟ آپ کو کہ 1000 چیزوں کی حقیقت ہے، کچھ جی حقیقت ہے. جی کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہے. جی حقیقت کا ہونا ہمیں پتہ ہے، جی حقیقت کیا ہے یہ پتہ یہ نہیں. بتائیں. یہ تو آسان بات ہے نا. جی بات سمجھے؟ تو لہٰذا جب اعتراض یہ ہوا کہ والعلم بہا میں حق مرجع حقائق الاشیاء ہو، تو مطلب کیا ہوگا کہ العلم بجمیع الحقائق کے ساتھ متحقق. جی اعتراض ہے کہ سارے حقائق کے علم تو متحقق نہیں ہے. جی جی تو بعض حضرات نے کہا بھئی ہا کا مرجع حقائق ہے ہی نہیں، جی. ہا کا مرجع ثبوت ہے. جی ہا کا مرجع ثبوت ہے. یعنی العلم بثبوت الحقائق متحقق، جی یعنی ہمیں پتہ ہے کہ حقیقتیں ہیں. جی نہیں سمجھے؟ جی العلم بثبوت الحقائق کا مطلب یہ بنے گا جی ہمیں یہ پتہ ہے کہ حقیقتیں ہیں، جی وہ کیا ہیں یہ بھلے میں پتہ نہ ہو، جی لیکن ہیں یہ میں پتہ ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ تو مشکل نہیں تھا نا، جی لہذا بعض حضرات نے یہ تعبیر کی. جی جی بات سمجھو؟ جی تو کیا کہا؟ العلم بہا میں حق مرجع حقائق نہیں، حق مرجع ثبوت ہے. جی
جو آپ سمجھے ہو جی، جی۔ معنی کرے کہا گیا کہا ہے گیا کہ ہے علم علم ان اشیاء کے ان اشیاء کے ثبوت کا، ثبوت کا، یعنی بعض نے کہا ہے بھئی ہاں کا مرجع حقائق نہیں ہے، ثبوت الحقائق، جی توجہ ہے جی جی کیوں یہ انہوں نے کیوں کہا وہ جو اعتراض پر کیا تھا اسی کی تقریر علامہ تفتزانی کر رہے ہیں جی۔ واسطے یقینی ہونے اس بات کے واسطے یقینی ہونے کہ اس نہیں ہے علم نہیں ہے تمام علم حقائق کا، تمام حقائق کا، توجہ ہے نہیں؟ جی جواب کی طرف جانے سے پہلے ایک خارجی سوال اور جواب سمجھیں۔ جی جی خارجی سوال یہ کہ کہا نا العلم بثبوتها، جی جی بعض نے کیا کہا العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق نہیں ہے ثبوت ہے، جی اس پر اعتراض ہے۔ جی اعتراض ہے کہ ہا کا مرجع ثبوت ہے تو پھر والعلم بہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ثبوت مذکر ہے، جی سمجھے جی جی؟ جی ثبوت کیا ہے؟ مذکر ہے، جب ثبوت مذکر ہے تو پھر والعلم بہی ہونا چاہیے تھا، والعلم بہا کیوں؟ جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی ٹھیک ہے، یہ دوسرے بندے نے جو جواب دیا اس پر اعتراض ہے خارجی طور پر، جی جی ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ کہ ہا کا مرجع ہے حقائق جی لیکن اس سے پہلے ثبوت مقدر ہے۔ جی ہم نے یہاں چونکہ اجمالی طور پہ بیان کیا ہے، جی آپ سمجھ رہے ہو کہ ہا کا مرجع ثبوت ہے، نہیں، ہا کا مرجع حقائق ہے، جی اس سے پہلے ثبوت مقدر ہے۔ جی اور کلام عرب میں خود کلام الہی میں مضاف کی جو تقدیر ہے وہ سینکڑوں بار موجود ہے، جی بات آپ سمجھ رہے ہو نا؟ جی سینکڑوں بار قرآن عظیم میں مضاف کی تقدیر موجود ہے، جی یہاں پر ایک مضاف مقدر ہے، جی جو آپ سمجھے؟ جی یہ پہلا جواب۔ جی لہذا جس نے معترض پر اعتراض کیا جی بلکہ قیلہ کے جواب دینے والے پر اعتراض کیا جی۔ کہ ہا کا مرجع اگر جو ہے نا وہ حقائق تھا تو والعلم بہی ہونا چاہیے، بہا کیوں؟ جی تو اس کا ایک جواب یہ کہ یہاں پر جو ہے نا ثبوت کیا ہے وہ ثبوت مضاف مقدر مقدر ہے، جی۔ بات سمجھے؟ جی دوسرا جواب ہا کا مرجع ثابتۃن کے اندر جو ثبوت ہے وہ ہے، جی توجہ رکھنا، ہا کا مرجع کیا ہے؟ ثابتۃن میں جو ثبوت ہے وہ ہے، جی غور کرو وہ جو ثبوت ہے ثابتۃن کے اندر جو ثبوت ہے جی وہ حقائق کی ضمیر کی جانب منسوب نہیں ہے، جی بولو، جی جی اور ثابتۃن میں یہ ضمیر کا مرجع حقائق الاشیاء ہے نہیں ہے، جی تو اس ثبوت کی نسبت مؤنث کی جانب ہوئی نہ ہوئی؟ جی سمجھ رہے ہو؟ جی کبھی جو فاعل ہے جی مرجع ہے جی اس کے بجائے اس کے مضاف الیہ کا لحاظ کر لیا جاتا جی ہے، جی ذہبت بعض اصابعہ، جی بعض مذکر ہے، جی اس کا مضاف الیہ اصابع ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اس لحاظ سے ذہبت مؤنث کا صیغہ، جی حالانکہ ذہب بعض اصابعہ ہی ہونا چاہیے، جی لیکن کیا کہا؟ ذہبت بعض اصابعہ، جی تو یہاں پر جو تانیث ہے وہ مضاف الیہ کے لحاظ سے، جی جی اسی طرح والعلم بہا میں ہا کا مرجع ثبوت ہے، جی لیکن ثبوت کون سا؟ جو ثابتۃ کے اندر ہے، جی اور وہ اس کی نسبت ہے ضمیر مؤنث کی جانب، جی جی گویا کہ وہ ضمیر مؤنث کی جانب مضاف ہے، گویا کہ جی جی تو اس کا مضاف الیہ مؤنث ہے، جی جی تو مضاف الیہ کا لحاظ کرتے ہوئے والعلم بہ کی بجائے العلم بہا کہنا، بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ خارجی اعتراض تھا، ایک بار اعتراض اور جواب دوبارہ سن لو۔ خارجی ایک اعتراض ہے، تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا العلم بہا میں ہا کا مرجع ثبوت ہے، تو پھر تو العلم بہی ہونا چاہیے تھا، جی ثبوت تو مذکر ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر کا مرجع ثبوت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہا باقاعدہ ثبوت کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا لوٹ حقائق کی جانب رہی ہے، جی لیکن اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، اور مضاف کا حذف کلام عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ یہ پہلا جواب، اور دوسرا جواب یہ کہ ہا کا مرجع ثبوت ہی ہے، تم کیا کہے؟ تم کہو گے کہ وہ تو مذکر ہے، ہم نے کہا ثبوت کون سا؟ جو ثابت ان کے اندر موجود ہے، جی جی اور وہ جو ثبوت ہے وہ مؤنث کی ضمیر کی جانب اس کی نسبت ہے، جی جی اس کی مؤنث کی ضمیر کی جانب نسبت ہے، جی۔ تو گویا کہ مؤنث کی ضمیر کی جانب وہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کر دیا گیا؟ ضمیر مؤنث کی لائی گئی، جیسے ذہبت بعض اصابعہ، جی جی ذہبت مؤنث کا صیغہ بعد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے مضاف الیہ کی وجہ سے، جی جی یہاں پر بھی کیا ہے؟
یہ والعلم بہا میں ہا کا مرجع ثبوت ہے، جس کو مؤنث ثبوت کی وجہ سے نہیں لایا گیا بلکہ ثبوت کے مضاف الیہ کی وجہ سے لایا گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، یہ خارجی طور پر اس پہ اعتراض تھا، اس کا ہم نے جواب دے دیا. جی جی بات سمجھے؟ جی اب علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ علامہ تفتزانی نے کہا کہ ہا کا مرجع حقائق ہے. جی معترض نے کہا حقائق کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سارے حقائق کا علم ہے آپ کو؟ توجہ ہے نہیں؟ جی سارے حقائق کا علم تو ہے ہی نہیں. جی سمجھو؟ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے کہا، علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ یہ تو دیکھیں ہم رد کس کا کر رہے ہیں، بات پہ دھیان دینا. جی جی آپ یہ دیکھیں کہ ہم رد کس کا کر رہے ہیں. جی ہم رد کریں سوفسطائیوں کا. جی غور کریں، سوفسطائی سلب کلی کے قائل ہیں. جی کس کے؟ سلب کلی کے قائل. کس کے؟ سلب کلی کے قائل. سلب کلی کے قائل ہیں. جی جی جو شخص سلب کلی کا قائل ہو اس کے رد کے لیے جی ایجاب کلی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایجاب جزئی کافی ہوتا ہے. جی جی سمجھو؟ جی ایک بندے نے کیا کہا، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، سلب کلی. آپ نے کہا نہیں عرفان بیٹا ہے، جی ایجاب جزئی، جی اس کا رد ہو گیا. جی اس کے رد کے لیے آپ کہے تو نہیں بھائی، رد تب ہوگا جب سارے مدرسے کے طلباء ایک ہی کمرے میں ٹھوس دیے جائے تو جب رد ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جی سلب کلی کا کی نقیض ہے ایجاب جزئی. جی جی اس کا رد ایجاب جزئی سے ہو جائے گا. جی جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب حقائق الاشیاء اس کو برائے استغراق بنانے کی کیا حاجت ہے؟ جی جی اس کو برائے استغراق بناؤ گے دعویٰ موجبہ کلیہ بنے گا، وہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہمیں ایجاب جزئی کافی ہے، جی جی کیونکہ سوفسطائی سلب کلی کے قائل. جی تو حقائق الاشیاء پر جو الف لام ہے الاشیاء پر، اس کو برائے استغراق ہم نہیں بنائیں گے، ہم برائے جنس بنائیں گے. جی مطلب کہ اشیاء کے حقائق کی جنس جی ثابت ہے. جی حقائق اشیاء کے حقائق کی جنس جنس ثابت ہے. جی وہ سلب کلی کے قائل ہیں، ہم نے ایجاب جزئی کا کو جب ثابت کیا ان کا رد ہو گیا. جی جب حقائق الاشیاء ثابت ہو تو ان کا مطلب ہے جنس ثابت ہے. توجہ رکھنا، سب نہیں کہا، موجبہ کلیہ نہیں ہے، جی جی موجبہ جزئیہ ہے. جی سمجھ رہے ہو؟ جی موجبہ کلیہ نہیں ہے، موجبہ جزئیہ ہے. جی جی حقائق الاشیاء کی جنس ثابت ہے. جی غور کریں، جب جنس ثابت ہے والعلم بہا، اس جنس کا علم متحقق ہے. جی جنس ایک فرد کے ذمن میں پائی جا سکتی ہے، جی نہیں سمجھو؟ جی جنس ایک فرد کے ذمن میں پائی جا سکتی ہے. ہم نے والعلم بجمیع حقائق مانا تب بنے جب کہ ہم وہاں پر دعویٰ کریں ایجاب کلی کا. جی ہم کیوں دعویٰ کریں ایجاب کلی کا جی جب ہمیں ایجاب جزئی کافی ہے؟ جی ہم بلا وجہ اپنے گلے میں ایک نئی مصیبت ڈال لیں. جی دیکھو نا، موجبہ جزئیہ ثابت کرنا بالکل آسان ہوتا ہے، جی موجبہ کلیہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی جب یہ بات ہے میدان مناظرہ کی تو میدان مناظرہ میں ہمارا مقابل ہے، اس کو دیکھیں گے وہ ایجاب سلب کلی کا قائل ہے، ہم ایجاب جزئی ثابت کر دیں جی تو اس کا رد ہو جاتا ہے. اس لیے حقائق الاشیاء ثابتۃ، الف لام برائے جنس ہے، جی الف لام برائے استغراق نہیں ہے. جی یہ دعویٰ موجبہ کلیہ نہیں ہے، موجبہ جزئیہ ہے. جی جی تو اب العلم بہا میں ہاتھ مرجع حقائق بھی بناؤ تو جب بھی یہ والعلم بجمیع حقائق مانا نہیں بنے گا، العلم بجنس الحقائق. جی کوئی اعتراض نہیں. جی بات سمجھے؟ جی خلاصہ دوبارہ سمجھے. معترض نے کہا تھا کہ العلم بہا میں ہاتھ مرجع حقائق بناؤ گے تو یہ العلم بجمیع حقائق بن جائے گا. تمام حقائق کا علم تو ہے نہیں. علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حقائق الاشیاء العلم بجمیع حقائق مانا نہیں بنتے، العلم بجنس الحقائق بنتے. جی سمجھ بات کو؟ جی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ہمارا مقابلہ ان سے جو سلب کلی کے مدعی. جی ہم ان کا دعویٰ توڑنے کے لیے ایجاب جزئی ثابت کر دیں تو ہماری بات ثابت ان کا رد ہو جائے گا. جی جی تو ایجاب جزئی کے لیے ہمیں حقائق الاشیاء پہ علم برائے استغراق بنانے کی کیا حاجت ہے؟ جی ہم برائے جنس بناتے ہیں. جی جب وہ علم برائے جنس ہے وہ موجبہ جزئیہ ہے جی تو یعنی جنس حقائق ثابت، جی والعلم بہا یعنی جنس حقائق کا علم بھی ہے. جی جی تمام حقائق کہا نہیں. جی نہیں سمجھو؟ جی بات ہے ہی ذہن میں. جی جی اور جواب یہ ہے کہ مراد جنس ہے. رد کرتے ہوئے اس بات کے قائلین پر کہ نہیں ہے ثبوت کسی بھی چیز کا حقائق میں سے، یعنی وہ سلب کلی کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہے علم کسی بھی حقیقت کے ثبوت کا اور نہ ہی اس کے عدم ثبوت کا. بات سمجھو نہیں سمجھی؟
بات آ گئی جی. اسی مقام کی تقریر ایک اور انداز میں بھی کر سکتے ہو. وہ کیسے؟ آپ کو بھئی یہ اعتراض تب وارد ہو، اعتراض وہی جو پہلے بیان کیا کہ ہاں ضمیر کے مرجع حقائق بناؤ گے تو العلم بجمیع حقائق یہ تو پایا نہیں جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہوگا جب حقائق الاشیاء الاشیاء پر علم برائے استغراق ہو. یہ برائے استغراق نہیں، برائے جنس ہے. سمجھو بات؟ تو اب العلم بجمیع حقائق نہیں، العلم بجنس حقائق. جواب ہو گیا؟ جب یہ جواب ہو گیا تو اب وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھئی کیا دلیل ہے کہ العلم حقائق الاشیاء الاشیاء پر علم برائے جنس ہے، استغراق نہیں؟ کیا قرینہ ہے؟ سمجھے؟ تو ردن سے وہ قرینہ بیان کر رہا ہے. کہا قرینہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا جھگڑا کس سے چل رہا ہے؟ جھگڑا ہمارا جن سے چل رہا ہے وہ ایجاب، دیکھو وہ سلب جزئی کے قائل ہوں تو سلب جزئی کا رد ایجاب کلی سے ہوتا ہے. پھر ہمیں ایجاب کلی ثابت کرنا پڑتا. وہ سلب کلی کے قائل ہیں، سلب کلی کے رد میں موجب جزئی کافی ہوتا ہے. تو حقائق الاشیاء الاشیاء برائے استغراق الاشیاء العلم برائے استغراق بنانے کی حاجت ہی نہیں ہے، اصول کے خلاف. بات سمجھو؟ تو لہٰذا علم برائے استغراق نہیں، برائے جنس ہے. مطلب کیا ہوگا کہ جنس حقائق ثابت ہے اور جنس حقائق کا علم بھی متحقق ہے. بات سمجھے؟ اور جواب یہ ہے کہ مراد جنس ہے. تو اب یہ سوال ہے بھئی جنس پہ کیا قرینہ ہے؟ تو یہ ردن اس قرینہ بیان کر رد کرتے ہوئے اس بات کے قائلین پر ہے کہ نہیں ہے ثبوت حقائق میں سے کسی چیز کا. غور کریں، یہ لا ثبوت لشیء من الحقائق، ان کے رد کے لیے کیا کہا؟ حقائق الاشیاء ثابتہ، وہ بھی ایجاب جزئی، اور نہ ہی علم اس حقیقت کے ثبوت کا اور نہ اس کے عدم ثبوت کا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا. تو ان کے رد کے لیے کیا کہا؟ والعلم بہا متحقق، یہ بھی موجبہ جزئی ہے. بات سمجھے؟